خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔ ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے کہ بعض حضرات اللہ کے فرمان پارہ نمبر 20 سورہ القصص آیت نمبر 77 کی تفسیر کفن سے کی ہے، اور دنیا کی چیزیں ایسی راہوں میں خرچ کرو کہ اس کے بدلے میں آخرت میں جنت ملے۔ یاد رکھو تم ہر چیز چھوڑ کر چلے جاؤ گے سوائے اپنے حصہ کے، اور وہ کفن اور جو کچھ تو نے زمانے میں جمع کیا اس میں تیرا حصہ صرف 2 چادریں ہیں جن میں تو لپیٹا جائے گا اور خوشبو۔ اور دلمی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بہتر زہد موت کی یاد ہے اور بہترین عبادت تفکر ہے۔ جس کو موت کی یاد خوفزدہ کرتی ہے اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو اس وقت جاگ اٹھیں گے، اور لوگ سو رہے ہوئے ہیں اور ان میں جو مر جائے گا موت اس کی نیند کو ختم کر دے گی۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مرتا ہے پشیمان ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی پشیمانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا، نیکوکار ہے تو اس پر شرمندہ ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہ کیں، اور اگر بدکار ہے تو اس امر پر شرمندہ ہے کہ برائیاں میں نے کیوں نہ چھوڑی۔ اور اس کے علاوہ اصفہانی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے گا۔ ابن عساکر نے شہر بن حوشب سے روایت کی ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا پارہ نمبر 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 159 سے کیا مراد ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے۔ جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کو آتے ہیں تو ان کے ہمراہ ایک فرشتہ آگ کے شعلے لیے ہوئے آتا ہے اور ان کے منہ اور دبر پر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ، مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں یا نہیں؟ تو اس وقت تک مارتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مان نہیں لیتا۔ جب وہ اقرار کر لیتا ہے تو ملک الموت اس وقت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ملک الموت، میرے ولی کے پاس جاؤ اور اسے لے کر میرے پاس آؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے دنیا کے غموں سے نجات دلا